السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے درس میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی وہ ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا موضوع ہے جسے ہر مہینے ایک مرتبہ ضرور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں ہمارا رہنا بہت معمولی ہے۔ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ذرا ہم دیکھیں اپنے پاس پڑوس میں کہ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کھیلتے تھے، کھاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی زندگی دنیا کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا جائے گا، کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو اس کا وہ عمل ہے، چاہے خیر ہو یا شر ہو۔ اگر اس کا عمل اچھا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر اس کا عمل برا ہے تو اس کے لیے مرتے ہی تباہی اور بربادی اور مصیبت اور عذاب چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ جمعہ کی نماز کے اندر امام صاحب ہر جمعہ کو یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، وللآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو زندگی عطا کی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے ہر لمحے کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آدمی نیک کام کر لے۔ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم زیادہ سب کو دیتا ہے، مگر آخرت اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ذرا محاسبہ کر لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمارے پاس کون اسی نے کیا ہے، ہمارے کون سے اچھے اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو، ذرا دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کون سا نیک کام آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ جب یہ آیت پڑھی جائے تو جو معنی سمجھتے ہیں ان کے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
تم لوگ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. سر کے بال سے لے کر کے پیر کے تلوے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ہر جسم کا ہر پارٹ بہترین طریقے سے بنایا ہے اور اچھی روزی دے رہا ہے, عزت دی ہے, شہرت دی ہے, مکان دیا, گھر دیا ہے, دنیا کی ہر نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو مالا مال کیا ہے, مگر ہم اللہ کو بھول بیٹھے, ہم اللہ کو بھلا بیٹھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم لوگ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. کون ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟ اذان ہوتی ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے, اللہ کو بھلا دیا. زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, زکوٰۃ نہیں نکالتے, صدقہ تو خیرات نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے, بخیلی کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, حرام اور ناجائز جگہوں میں اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتے ہیں, حرام خوری میں, شیطانی کاموں میں, اللہ کی نافرمانی میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, یقیناً ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ کو یاد کرنے والے, اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ رب العالمین کے لیے نیکیاں کرنے والے, گر گرانے اور توبہ استغفار کرنے والے, یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے اپنا دین اور اخلاق اور اپنی جوانی برباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں, یقیناً ایسے لوگ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. آخرت پر ایمان تو ہے, آخرت کو جانتے تو ہیں, مگر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اور اس کا حق ادا کرنے کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مالدار ہو, غریب ہو, بڑا آدمی ہو, چھوٹا آدمی ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بچنے والا نہیں ہے. انسان کی زندگی مخصوص ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال یا 40 سال, اور آج ایسی ایسی موتیں ہوتی ہے کیا کہا جائے. کہ آدمی سویا, اٹھ نہیں سکا اور برزخ میں چلا گیا, کہیں جا رہا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور حادثہ ہو گیا اور فوراً سڑک روڈ پر اس کا انتقال ہو گیا. کچھ ایسی ایسی موتیں ہوتی ہیں, لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ اور کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے, جانوروں کی طرح لاشیں پھینکی جا رہی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. تو کون کب کہاں مر جائے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. موت کا علم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. ہمارے اسلاف صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے, اچھے اعمال کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے تھے, اور آخرت کی حد سے زیادہ اس کی فکر کرتے تھے. سوچئے تو صحیح, عید کا دن ہے, یہ خوشی کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا, خطبے میں آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ یہ فکر آخرت کو سمجھے ہم کہ صحابہ اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی تھی, جنت کی خوشخبری دی تھی, عید کے روز اللہ کے نبی خطبہ دے رہا ہوں, یہ کہتے ہیں اے عورتوں کی جماعت, تم اللہ کے لیے صدقہ کرو, میں نے تمہاری تعداد کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے. عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. کہنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر اللہ کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. عید کا دن ہے, آپ نے خطبہ دیا, اس خطبے کا اثر دیکھیے. صحابیات نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کر دیا, اور روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا, کرنسی نہیں تھی, وہ اپنے کانوں اور ناکوں سے زیورات کو نکال کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تاکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں, جہنم کی آگ سے بچ جائیں, ہماری میجورٹی جہنم میں نہ ہو, ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. کتنی ابتری شخصیت ہے, کتنی فضیلتوں والی شخصیت ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا
ان کے علم کے بارے میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اللہ کے نبی نے 10 بار جنت کی بشارت دی تھی اور اللہ کی راہ میں اپنا سارا سرمایہ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تھا. مگر فکر آخرت دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، کل قیامت، ہے تو عمر بن خطاب کی بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کل قیامت دن کہا گیا کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہے تو عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہی شخص ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنہوں نے 10 سال تک مسلمانوں کی خدمت کی ہے، خلافت کی بھاری ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، خلیفۃ المسلمین رہے، 10 سال تک مسلمانوں کی مثالی خدمت انجام دی ہے. وہ کہتے ہیں کل قیامت میں اگر یہ کہا گیا کہ اے عمر تم نے 10 سال جو محنت کی ہے، مسلمانوں کے کام آئے، حکومت کی ہے، تم پر اس پر کوئی اجر نہیں ہے اور تم پر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہو گیا. آج اگر ہم کوئی کام کر لیں، کوئی مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، کوئی اچھا سماجی کام کر لے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، بس ہمارے لیے جنت رجسٹرڈ ہو چکی ہے، ہم کچھ بھی کریں کوئی نقصان ہونے والا نہیں. یہ ہمارے اور اسلاف کے درمیان ایک بہت بنیادی فرق ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود بچ جانا یہ کمال نہیں ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی بچانا ہے. کیسے بچائیں جہنم کی آگ سے؟ ہم حلال کھائیں، حرام خوری سے بچیں، گناہوں سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کریں، تکلیف پہنچانے سے اور پڑوسیوں کو ستانے سے، رشتہ داروں کو توڑنے سے، ہر گناہوں سے بچیں اور یہ ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں یا کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، ہمارا حساب ہوگا. کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے کلام کرے گا، تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے بات کرے گا، تمہارے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی آڑ نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا. رب العالمین کا سوال ہوگا، بندے کا جواب ہوگا، بندہ جواب دے گا، کامیاب ہوگا. اگر کہیں اس کی غلطی اور خامی پکڑ لی گئی، اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، تو پھر سمجھ جائے کہ اس کی حالت خراب ہوگی. من نوقش عذب، من نوقش عذب، کہ جس آدمی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سوال کر لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا، تو پھر اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، بس دنیا کے ہم مہمان ہیں، دنیا کے چند دنوں کے لیے ہم مہمان ہیں. ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی چاہے غربت کی ہو، تنگی کی ہو، مفلسی کی ہو یا قید کی زندگی ہو، یہ تو گزر جائے گی. الدنیا سجن المؤمن، دنیا یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا جیل ہے. جیل کی زندگی آپ جا کے دیکھ لیجئے، نہ اچھے سے آپ کو اوڑھنا ملے گا، نہ بچھونا ملے گا، نہ باہر کھیلنے گھومنے کی آزادی حاصل ہوگی. بس آپ جیل کے سسٹم اور نظام کے تحت ایک جگہ پر قید رہے گا. یہی ہماری زندگی ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے جیل کے اندر ایک قیدی مجرم کی حیثیت سے، ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اس کو اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، اچھی نیند نہیں ملتی ہے، اچھا اور سکون کا ماحول نہیں ملتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو دنیا میں رہنا چاہیے. دنیا میں ایک مسلمان آزاد ہو کے نہیں رہتا ہے، فکر آخرت ہی سے پیدا ہوگی. اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، جیسے چاہے زندگی گزاریں، جیسے چاہے کمائیں، جیسے چاہے رہیں، ایک آزادانہ خیال ہو
تو پھر یہ آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوگی، آدمی دنیا کا غلام بن جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا داروں کے سلسلے میں جو صرف دنیا دنیا مال اور مال صبح سے لے کے شام تک، میری دولت، میری پراپرٹی، میرا مال، میرا سرمایہ، میری زمین، میرا زیور، فلاں و فلاں چیز صبح سے لے کے شام تک لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ تعس عبد الدینار والدرہم القطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم و دینار کا پجاری، درہم و دینار کا پوجنے والا ہلاک و برباد ہو جائے۔ پوجا اور عبادت تو کوئی مورتیوں کی کرتا ہے، ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن کچھ دنیا کے ہوس، دنیا کی ہوس اور مال کی ہوس میں لوگ رہ کر کے مال کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ مال کو بھی جو جیسا بس ان کو حلال و حرام، کھرے اور کھوٹے کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے۔ اچھا بھی ملے وہ بھی صحیح، انلیگل ملے وہ بھی صحیح، سود کا ملے وہ بھی صحیح، بس ہمارا کام چلنا چاہیے۔ فکر آخرت اس سے پیدا نہیں ہوگی۔ فکر آخرت پیدا ہوگی کہ ہم جو کمائیں وہ ہماری کمائی کا جو مال ہو وہ حلال طریقے سے ہو، بالکل صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ایک سوال ہم سے یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ مال ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے کہ ہم جہاں پہ چاہیں خرچ کریں۔ اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے، ہم وہیں پہ خرچ کر سکتے ہیں جہاں پہ خرچ کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر ہم نہیں خرچ کرتے ہیں بخیلی ہوگی، زیادہ خرچ کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو اسراف ہوگا۔ ان المبذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی یہ عمل شیطانوں جیسا ہے۔ فکر آخرت کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور دنیا کی زندگی کو ہم ایک معمولی زندگی سمجھیں کہ بس یہ ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے، جتنا ہم کو ملنا چاہیے، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری چیز ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، گھریلو اخراجات ہے، بس اسی حد تک ہم دنیا کو حاصل کریں۔ اس سے زیادہ اگر آدمی دنیا کو حاصل کرتا ہے تو یہ تباہی کا سامان ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مال کی ہوس نے تم کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر کے گڈھے میں چلے گئے۔ یعنی آدمی مال مال چلا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک مال چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، یہاں تک کہ موت کی کگار میں موت قبر کے گڈھے میں چلا گیا اور اس کی وہی فکر تھی، وہی سوچ تھی، بس میرا مال میرا مال۔ پتہ ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرتے ہیں تو مرتے وقت بھی پیسہ پیسہ چلاتے رہتے ہیں، مال کا حساب و کتاب چلتے رہتے ہیں، حساب کرتے ہیں 2 2 4 4 4 8، ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں۔ یعنی آدمی مال کا بالکل ہوس اور اس کا رسیہ بن جائے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم مال سے روک رہے ہیں، بھائی مال کی بھی ضرورت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا مجھے اس بات کا فخر، اس بات کا خوف یہ نہیں ہے کہ میری امت غریب رہے گی، میری امت غریب رہے گی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، میں شرک سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کا دنیا پھیلا دی گئی، تو تم دنیا کے میں رہ کر کے صرف دنیا دار بن جاؤ، مال کی ہوس میں لگے رہو اور تم آخرت کو بھول جاؤ۔ واللہ والفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، کہ میں تم سے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا ہوں کہ میری امت غریب رہے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ، مال کی ہوس میں رہ کر کے تم آخرت کو بھول جاؤ، یہ بہت بڑی تباہی کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس فکر کے ساتھ زندہ رہے کہ ہماری ہر روز کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ہمارا یہ وقت جو گزر رہا ہے، ہم ہر روز اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے صحابی رسول عبداللہ بن عمر، تم دنیا میں ایک اجنبی انسان کی طرح رہو یا پھر ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برابر ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ کے بندو جب تم صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو،
جب تم صبح کر لو تو جو تم کو کرنا ہے صبح میں کیا بیٹھو، شام کا انتظار نہ کرو، کیا معلوم کہ کیا یہ سورج ڈوب رہا ہے، میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیا معلوم کہ یہ شام جو آ رہی ہے، رات جو گزر رہی ہے، یہ تمہاری آخری رات ہے۔ بتائیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، ابھی ایک مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے نیکی کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہماری بستی میں تھے، ہماری مسجد میں تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، مگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے، رخصت ہو گئے، گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے بچائے۔ ہم انہی چند باتوں پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا داری کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔